ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ جو ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ روزہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو ایک روزہ چھوڑ دے فرض اور پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے، زندگی بھر نہیں قیامت تک زندہ رہے اور روزے رکھتا رہے، تو اس ایک فرض روزے کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر سال کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی جڑے ہمارے ساتھ اور سمجھیں قرآن کا پیغام مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ میرے لیے بھی دعا کریں، مشکل میں ہوں، اللہ آسان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار اسلام کو بنایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں اب ایک ہی دین قبول ہے، وہ ہے اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ اسلام کو دو حدیثوں میں بیان کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمارت جو بنائی جاتی ہے تو بنیادوں سے شروع کی جاتی ہے، تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جیسے روزے کو پیش کیا نا، یہ کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو سارے ایک دم گھبرا گئے، چونکہ آپ نے بڑے پرجوش انداز میں فرمایا۔ پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر اور صحابہ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون،
وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اعدو حضر، کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے؟ آپ تو آپ کو غیب کے پردے ہٹا دیتا تھا اللہ آپ سے۔ اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ یہ تعبیر نہ نماز کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اور نہ جہاد کے لیے ہے، نہ تہجد کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے ہے، نہ تلاوت کے لیے ہے۔ کسی عمل کی یہ تصویر کشی میرے نبی نے نہیں فرمائی، جیسی کہ روزے کی فرمائی، رمضان آ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے، لو یعلم امتی ما رمضان لتمنت ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت اور کیا فضیلت ہے، تو سارے تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی روزے ہوتے، سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو یا ایھا الذین آمنوا بڑے اعزاز کے ساتھ، کسی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے جو مسلمان امتیں گزری ان کی کتابوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلی امت ہے جن کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھو اللہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب ہمارے ایمان تو ٹکے ٹکے کے ہیں، تو پہلے تھے بڑے ایمان والے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا اکان الصحابۃ یضحکون، کیا صحابہ ہنستے تھے؟ کیا کیوں نہیں ہنستے تھے، انسان تھے۔ ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، ہنستے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان کیا ہے ایسے اور کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہو، سارا سال ہو۔ تو اللہ نے اس کو پیش کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن میں 190 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، 99 دفعہ، 89 89 یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا ہے۔ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔
تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ چونکہ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی، تو حضرت عمر نے پوچھا، کعب احبار یہودی عالم تھے، ایمان لائے تھے، تابعی ہیں، مت تقوی، فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ہاں، اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ کہا میں اپنا کرتا سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں، اور کانٹوں سے بچا کے میں آگے نکل جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ۔ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت رویے ہیں، کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا، یہ اتنا زخم ہوتا ہے۔ جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ بن کیا تھے، وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات نہیں کھایا تو آ کے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اور یہ ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے، تو ابو سفیان بن حارث صاحب کے سب سے بڑے تایا تھے، کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان کو بلایا۔ تو لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں، تو ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ، کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ، جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو، اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ۔ زبان کا بول، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ تو لوگ